کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج کی اس عظیم الشان اور پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مصنوعی ذہانت. صدر ذی وقار، انسان نے جیسے ہی رفتہ رفتہ روئے زمین پر ترقی کے مدارج طے کرنے شروع کیے تو ترقی کی یہ دوڑ صرف مشینوں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ سہولتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ مختلف ایجادات کی شکل میں جاری ہو گیا. انسان مصنوعی ذہانت کی بدولت ستاروں پر کمند ڈالنے لگا. یہ صدی مصنوعی ذہانت کی صدی ہے. نت نئی ایجادات انسان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہیں. تو شاہی ہے، پرواز ہے، کام تیرا. تو شاہی ہے، پرواز ہے، کام تیرا. تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ کرۂ ارض پر انسان سادہ زندگی سے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی جانب تیزی سے قدم بڑھا رہا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس کا مستقبل مصنوعی ذہانت سے وابستہ ہو چکا ہے. جناب صدر، مصنوعی ذہانت ہمارے سوچنے، سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیت کو بدل رہی ہے. جب میں چشمہ تصور سے مستقبل میں مصنوعی ذہانت کی حیران کن ترقی اور ناممکن کو ممکن میں بدلتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. صدر ذی وقار، ترقی کی تصویر کشی ہو یا منظر نگاری، کہانی لکھنی ہو یا واقعات کی ترجمانی، جنگ کے ہتھ کنڈے ہو یا امن کی ترغیب، مصنوعی ذہانت علم کا سمندر لیے ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. جناب صدر، ارشاد ربانی ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ کے زمین میں ہے. جب رب کائنات نے دنیا میں موجود ہر چیز کو ہمارے تابع کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصنوعی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی آنے والی نسلوں کو ناکامیوں اور رسوائی سے بچا کر انہیں اس مقام عروج پر لے جائیں جہاں عروج یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. عروج یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا محکامل نہ بن جائے. شکریہ.